فکر انسانی پر اتنے اثرات کسی اور فلسفر نے مرتب نہیں کیے جتنے ارسطو نے کیے ہیں۔ ارسطو کو مسلمانوں نے معلم اول قرار دیا، جبکہ تھامس ایکویناس کا کہنا ہے ارسطوٹل از دی فلسفر۔ افلاطون کا یہ کہنا ہے کہ ہی از دی مائنڈ آف اکیڈمی، یعنی اکیڈمی کا سب سے بڑا دماغ وہ ارسطو ہے۔ تو دوستو، آج ہم ارسطو کے پولیٹیکل آئیڈیاز کے بارے میں جانیں گے کہ اس نے کون سی فارم آف گورنمنٹ دی، کون سے آرگن آف سٹیٹس دیے، اور افلاطون کے بالمقابل جو اس نے 3 کلاسز اپنے رائٹنگز میں دی ہیں وہ کون کون سی کلاسز ہیں، کنسیپٹ آف سلیوری کیا ہے، عورتوں کے بارے میں ارسطو کی کیا رائے ہے، اس کے ساتھ ساتھ ارسطو کے فلسفیانہ خیالات یعنی کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کیا ہے، یہ سب ہم جانیں گے۔ ارسطو نے جس استاد سے پڑھا ہے اسی استاد کے بالکل اگینسٹ گیا ہے، اس کے خیالات کے بالکل اگینسٹ گیا ہے۔ وہ کیسے گیا ہے وہ ہم آج کے لیکچر میں جانیں گے۔ ارسطو ایک یونانی فلسفر تھا، اس کا ایرا گریک کلاسیکل پیریڈ آف فلسفی کا ایرا تھا، اور وہ لائسیم کا فاؤنڈر تھا، یعنی افلاطون نے جو اکیڈمی بنائی تھی اس کے بالمقابل اس نے جو اپنی اکیڈمی یا انسٹیٹیوشن بنایا تھا اسے لائسیم کہتے ہیں۔ آج بھی بہت سے انسٹیٹیوشن اپنے انسٹیٹیوشن کا نام لائسیم ہی رکھتے ہیں۔ یہ ایک ریئلسٹ فلسفر تھا، ایک حقیقت پسند فلسفر تھا، اور اس واحد انسان نے فکر انسانی پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ارسطو 384 بی سی میں پیدا ہوا اور 322 بی سی میں اس کی وفات ہوئی۔ اس نے اپنی تعلیم افلاطون سے حاصل کی، تقریباً 20 سال تک وہ افلاطون کے پاس زیر تعلیم رہا ہے، اور اسی لیے افلاطون نے بھی اسے اکیڈمی کا دماغ قرار دیا۔ اس 20 سال کی رفاقت میں ارسطو نے تقریباً تمام علوم پر دسترس حاصل کی ہے۔ یہ دونوں استاد شاگرد ہر وقت بحث و مباحثے میں مصروف رہتے تھے۔ ارسطو کے خیالات پر ایک سکول بنا جسے ارسطوٹیلین سکول آف تھاٹ کہتے ہیں، اور ارسطو کے مقلدین کو ہم ارسطوٹیلین فلسفرز کہتے ہیں۔ علمی لحاظ سے ارسطو کا مرتبہ انتہائی زیادہ بلند تھا۔ شاید ہی کوئی فیلڈ ہوگی جس پر ارسطو نے کچھ تحریر نہ کیا ہو۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنی تمام زندگی میں 200 سے زائد کتابیں لکھیں، اور تقریباً ہر علم پر اس نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے، اور وہ لکھا ہوا سند کا درجہ رکھتا ہے۔ ارسطو نے تمام علوم کی برانچز کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلا اس کے مطابق تھیوریٹیکل سائنسز ہے، یہ ایسے علوم ہیں جن کا عمل سے تعلق نہیں، بس تھیریز ہیں۔ تو ارسطو کے مطابق تمام نیچرل سائنسز جیسے فزکس، زوالوجی، اسٹرونومی، یہ تمام سائنسی علوم اس کے مطابق تھیوریٹیکل علوم ہیں۔ ارسطو کے دور میں ان پر کیونکہ زیادہ کام نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ ذہنی عیاشی سے متعلقہ علوم تصور کیے جاتے تھے۔ پھر دوسرا علم پریکٹیکل سائنسز تھا، جس میں سوشل سائنسز آتے تھے جیسے سوشیالوجی، سائیکالوجی، پولیٹیکل سائنس، یہ تمام علوم پریکٹیکل علوم تھے۔ اور پھر اس کے بعد تھرڈ پہ پروڈکٹیو سائنسز، یہ پروڈکٹیو سائنسز اس میں آرٹ، میوزک، ایگریکلچر، میڈیسن، اکانومی، یہ تمام طرح کے علوم جو ہیں یہ پریکٹیکل علوم تصور کیے جاتے تھے۔ یہ تمام طرح کے علوم پروڈکٹیو علوم تصور کیے جاتے تھے۔ ارسطو کا جو کام ہے وہ تقریباً تمام فیلڈز، تمام سبجیکٹس پر محیط ہے۔ اس نے بائیولوجی پہ کام کیا، زوالوجی پہ کام کیا، سائیکالوجی پہ کام کیا، فزکس، میٹا فزکس، لاجک، ایتھکس، ریٹرک،
एस्थेटिक, म्यूजिक, पोइट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, मेट्रोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, तकरीबन तमाम अल्लूम पर उसने काम किया। अरस्तू ने अगरचे 200 से ज़ायद किताबें लिखी हैं, लेकिन इसमें पॉलिटिकल साइंस से मुतल्लिका 2 किताबें बहुत अहमियत की हामिल हैं। पहली पॉलिटिक्स और दूसरी निकोमेकियन एथिक्स। अरस्तू ने अपने शागिर्दों को तकरीबन 158 रियासतों में भेजा और उन तमाम रियासतों के कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ें और वो कॉन्स्टिट्यूशन, उनका क्रक्स उसने अपनी तहरीरों में पेश किया। तो अरस्तू के दौर में पॉलिटिकल साइंस के इल्म को पॉलिस कहा जाता था, जिसका मतलब है साइंस ऑफ सिटी स्टेट्स, यानी कि शहरी रियासतें जो हैं यूनान की, उनको पॉलिस कहा जाता था। अरस्तू के मुताबिक मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। अगर इंसान की प्रोडक्टिविटी, मुआशरे की प्रोडक्टिविटी दरकार है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल साइंस का इल्म हासिल किया जाए, सियासियात को अपनी पीक पे पहुंचाया जाए। आज भी आप देख लें जिन ममालिक का सियासी निज़ाम बेहतर है, वहाँ इंसान की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो अरस्तू का कहना है कि जो सिटी स्टेट हैं ये ह्यूमन नेचर की पैदावार हैं। इंसान सॉलिट्यूड नहीं रह सकता, वो एक साथ रहता है, रियासत बनाकर रहता है और एक निज़ाम के तहत रहता है। अरस्तू चाहता है कि उसकी रियासत 10,000 लोगों से एक्सीड ना करे। कम से कम 10,000 लोगों की रियासत अरस्तू की नज़र में एक आइडियल और बेहतरीन रियासत है और इस रियासत का निज़ाम बेहतरीन तरीके से चलाया जा सकता है। तो अरस्तू के मुताबिक एक रियासत का निज़ाम गवर्नमेंट चलाती है। गवर्नमेंट की 6 टाइप्स हैं। नंबर 1 मोनार्क, नंबर 2 अरिस्टोक्रेसी, नंबर 3 पॉलिटी, नंबर 4 टिरानी, नंबर 5 ओलिगार्की और नंबर 6 डेमोक्रेसी। तो ये 6 तरह के निज़ाम हैं। प्लेटो ने पॉलिटी को कंसीडर नहीं किया, उसने अपने 5 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिए। इसके बरक्स अरस्तू ने 6 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिए हैं। मोनार्की में रूल ऑफ 1 है, यानी एक इंसान रूल करता है, किंग रूल करता है लोगों पे। अरिस्टोक्रेसी में एक की बजाय एक पूरी क्लास, एलिट्स की क्लास, वो रूल कर रही होती है। पॉलिटी में रूल ऑफ मेजॉरिटी है, बट अंडर द लॉज, लॉज जो हैं उनके मुताबिक ये रूल करते हैं। टिरानी जो है इसमें रूल ऑफ 1 है, बिल्कुल मोनार्की की तरह, लेकिन मोनार्की से इसका डिफरेंस ये है कि इसको रन किया जाता है डिस्पोटिक मैनर में, यानी एक बादशाह वो रियासत में लोगों की फलाह बहबूद के लिए नहीं काम करता, बल्कि वो अपने फ़ायदे के लिए काम करता है और लोगों पर जुल्म सितम करता है। फिर ओलिगार्की, ये परवर्टेड फॉर्म है अरिस्टोक्रेसी की, जिसमें एलीट क्लास वो अपने फ़ायदे के लिए काम करती है और अवाम पर जुल्म सितम का बायस बनती है। सिमिलरली डेमोक्रेसी, ये पॉलिटी के बरक्स से इसमें रूल ऑफ मेजॉरिटी है, बट इन परवर्टेड फॉर्म। तो ये हम इसे नंबर्स के लिहाज से देखा, अब हम इसे देखते हैं कि ये गुड और बैड के लिहाज से। ये 6 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गुड है और 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बैड है। फर्स्ट 3 जो मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी, ये अरस्तू के मुताबिक ये गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके बरक्स टिरानी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी, ये बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यानी मोनार्की में बादशाह अवाम की भलाई के लिए काम करता है, टिरानी में बादशाह अवाम के मुखालिफ जाकर काम करता है, अरिस्टोक्रेसी में एलीट क्लास वो लोगों के हक में, लोगों के लिए काम करते हैं, ओलिगार्की में यही लोग अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है, इसमें लोग कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज के मुताबिक काम करते हैं। डेमोक्रेसी में लोग अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक साइकिल आता है, एक साइंटिफिक साइकिल आता है, जो कि अरस्तू ने आज से तकरीबन 3000 साल पहले दिया
اور یہ سائیکل آف گورنمنٹ آج بھی ایز اٹ امپلیمنٹ ہے۔ ارسطو کے مطابق یہ ایک سائیکل ہے جس میں مونارک برسر اقتدار آتا ہے، وہ جب تک لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے وہ مونارک رہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، لوگوں کے مخالف کام کرنا شروع کرتا ہے، تو یہ ٹائرنٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ ٹائرنٹ رولر، اس کے خلاف اب یہ ایک یہاں پر ارسطو کا فلسفہ ریولوشن آتا ہے، اس ٹائرنٹ کے خلاف لوگ اٹھتے ہیں، ریولوشن لاتی ہے، اور ریولوشن کے ذریعے گورنمنٹ ختم کر دیتی ہے اور پھر نئی حکومت انسٹال ہوتی ہے۔ یہ ہے ارسٹوکریٹس کی حکومت، یعنی جو لوگ اس ٹائرنٹ کے خلاف اٹھے وہ مل کر ایک گورنمنٹ بنا لیتے ہیں اور پاور ان میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ یہ ارسٹوکریٹس جب تک لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ ارسٹوکریٹسی نظام رہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ اولیگارکی میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اولیگارکی، اس میں ارسٹوکریٹس اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، پھر عوام ان کے خلاف اٹھتی ہے تو ایک نئی حکومت وجود میں آتی ہے، ایک ریولوشن آتا ہے جس میں پولیٹی یعنی کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ قائم ہوتی ہے۔ جب تک یہ حکومت لاز کے مطابق کام کرتی ہے تو یہ پولیٹی یا کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ رہتی ہے۔ جیسے ہی یہ لوگوں کے مفادات کے خلاف حکومت کرتی ہے تو ڈیموکریسی آ جاتی ہے۔ تو ڈیموکریسی یہ وہی گورنمنٹ ہے جسے ہم آج آئیڈیلائز کر رہے ہیں، جبکہ ارسطو اور افلاطون اسی ڈیموکریسی کے خلاف تھے۔ ان کے نظریے کے مطابق یہ گورنمنٹ آف پور اور انسکلڈ پرسنز کی حکومت ہے، جس میں عام لوگوں کے پاس حکومت چلی جاتی ہے کیونکہ وہ جان نہیں رہے ہوتے اسٹیٹ کرافٹ کو، لہٰذا یہ ورسٹ فارم آف گورنمنٹ ہے۔ تو ان کے خلاف ایک رولر یا ایک جرنیل اٹھتا ہے، ان کی حکومت کو ٹاپل ڈاؤن کرتا ہے اور اپنی حکومت اسٹیبلش کرتا ہے، یوں پھر مونارکی کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے۔ تو یوں یہ سائیکل جو ہے یہ ہر وقت چلتا رہتا ہے، یوں یہاں پر مختلف ریولوشنز کے ذریعے یہ نظام جو ہے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ارسطو کا سائیکل آف چینج ہے، یا اس کے ارسطو کا جو نظریہ انقلاب ہے۔ ان کی اگر ہم امپلیمنٹیشن دیکھیں تو فرانس پر اس کی ایز اٹ امپلیمنٹیشن ہوئی، اور یہ تقریباً تمام ممالک پر اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی رہی ہے۔ جیسے فرانس میں پہلے مونارکیل سسٹم تھا، جب تک لوگوں کے حق میں رہا مونارک رہا، پھر یہ ٹائرنٹ بن گیا، تو ٹائرنٹ کے خلاف لوگ اٹھے، انقلاب لے کے آئے تو ڈائریکٹری کی حکومت یعنی ارسٹوکریٹس کی حکومت بن گئی۔ تو یہ ارسٹوکریٹس آہستہ آہستہ جو ہے یہ اولیگارکی میں کنورٹ ہوئے۔ جب انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا تو عوام ان کے خلاف انقلاب لے کر آئے، تو پولیٹی یعنی کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ قائم کر دی گئی، اور پھر جیسے ہی یہ گورنمنٹ یہ پرورٹڈ ہوئی، لوگوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، یہ ڈیموکریسی میں کنورٹ ہو گئی، اور ایٹ دی اینڈ نپولین بوناپارٹ نے حکومت پر قبضہ کر کر ایک مونارکیل سسٹم اسٹیبلش کر دیا۔ وہ آرگنز آف گورنمنٹ 3 ہیں جو کہ آج بھی ایز اٹ ہیں، لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری۔ لیجسلیچر کیا ہے؟ یہ ادارہ جو ہے قانون سازی کرتا ہے، ایگزیکٹو اس قانون کے مطابق عمل درآمد کرتا ہے، جوڈیشری کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس نے تمام قوانین کو واچ ڈاگ کی حیثیت سے دیکھنا ہے، آیا کہ یہ قوانین ملک کے سپیریئر لا یعنی کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ تو نہیں، فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ تو نہیں، کہیں یہ لاز جو ہے ان کا غلط استعمال تو نہیں ہو رہا۔ تو یہ جوڈیشری کا کام ہے۔ تو یہ تمام فنکشنز جو کہ ارسطو نے بتائے آج بھی ایز اٹ ہیں۔ پلیٹو نے اپنے ریپبلک میں 3 کلاسز، فلاسفر کنگ کی کلاس، سولجر کی کلاس اور پھر لیبر کی کلاس ڈیولپ کی۔ تو سملرلی ارسطو بھی اپنی 3 کلاسز انٹروڈیوس کرواتا ہے۔ پہلی اسٹیٹس مین کی کلاس ہے جنہوں نے رول کرنا ہوتا ہے، پھر سلیوز کی کلاس ہے جو کہ حکمرانوں کو سرو کرتے ہیں، اور پھر میسرز یعنی عام لوگ۔ تو یہ 3 کلاسز ہیں۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ارسطو کی جو تینوں کلاسز ہیں یہ تقریباً اس وقت کے معاشرے میں رائج تھی۔ افلاطون نے غلامی کا کہیں ذکر نہیں کیا، اس نے اپنی آئیڈیل ریاست میں 3 کلاسز کا ذکر کیا ہے، وہ اس وقت کی گراؤنڈ ریالٹی سے کمپیٹیبل نہیں تھی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ارسطو زیادہ ریئلسٹ تھا،
ریئلسٹ رائٹر تھا، اس کے برعکس افلاطون وہ آئیڈیلسٹ تھا. یہی وجہ ہے کہ ارسطو کے ریئلسٹ ہونے کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے 158 سٹیٹس کے کانسٹیٹیوشنز، ان کے نظام کو سٹڈی کیا، پھر اپنی یہ تھیری پیش کی. اس کا کنسیپٹ آف سلیوری یہ کافی حد تک خراب ہے، کافی حد تک اگینسٹ دی نیچر ہے. کیسے یہ اگینسٹ دی نیچر ہے؟ اس کا کہنا، ارسطو کا کہنا ہے کہ یہ ایک نیچرل انسٹیٹیوشن ہے سلیوری. سلیوز جو ہے یہ اس کے مطابق جو لوگ نیچرلی انفٹ ہوتے ہیں وہ غلام بن جاتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے عین فرض ہے کہ وہ فٹ لوگوں کو پرفیکٹ لوگوں کو سرو کریں، یعنی رولرز کو سرو کریں. اس کے ساتھ ساتھ ارسطو کا جو دوسرا نظریہ وہ بھی کافی حد تک خطرناک ہے، وہ عورتوں سے متعلقہ نظریہ ہے. وہ اس کے مطابق معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، وہ عورتوں کو امپرفیکٹ کہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ارسطو کی ریاست میں فورنرز کو بھی کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے. افلاطون آئیڈیلسٹ فلاسفر تھا جبکہ ارسطو ریئلسٹ فلاسفر تھا. آپ یہ رفائل کی ایک تصویر دیکھیں گے، پکچر دیکھیں گے، اس میں ارسطو اور افلاطون ایک ساتھ کھڑے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. افلاطون نے اپنا ہاتھ اوپر کیا، یعنی کہ وہ ایسی ریالٹی پر یقین رکھتا تھا جو کہ بیونڈ ہے، یعنی کہ آئیڈیل ہے، آئیڈیل ورلڈ میں ہے. جبکہ اس کے برعکس ارسطو ہے، اس نے ہاتھ نیچے کیا ہوا، یعنی وہ ایک ریئلسٹ ہے، یعنی وہ گراؤنڈ کے ساتھ اٹیچ ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ اٹیچ ہے. اس لیے جو افلاطون نے اپنا جو تصور دیا ہے خیالی ریاست کا، یہ ایسی ریاست جو کہ کبھی وجود میں نہیں ہے. اس کے برعکس جو ارسطو نے جو ریاست کا خاکہ پیش کیا ہے، جو نظام پیش کیا ہے، جو سائنٹیفک طریقہ کار پیش کیا، وہ آج بھی ایز اٹ امپلیمنٹ ہے. اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ ارسطو نے جتنے بھی نظریات پیش کیے ہیں یہ باقاعدہ سائنٹیفکلی اس نے تمام ریاستوں کا مطالعہ کرنے کے بعد کرکس کی حیثیت سے اسے پیش کیا ہے. تو یہ ہے سلسلہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان دونوں نے جو اپنی کلاسز دی ہیں، افلاطون نے اپنی جو ہے فلاسفر کنگ کی کلاس، سولجرز کی کلاس، لیبرز کی کلاس، اور پھر ارسطو کی جو ہے اسٹیٹس مین کی کلاس، سلیوز کی کلاس، عام لوگوں کی کلاس، یہ ان کا اگر ہم محاکمہ کریں تو ان میں ہمیں زیادہ گراؤنڈ کے قریب یا جو زیادہ ریالٹی کے قریب وہ ارسطو ہی نظر آتا ہے. لیکن اس میں ارسطو کی بہت سی جگہ پر تنگ نظری بھی واضح ہوتی ہے. وہ تنگ نظری کیا ہے؟ ارسطو اپنی ایک کلاس یعنی سلیوری اس سے بالکل عین جائز قرار دیتا ہے، اکارڈنگ ٹو نیچر قرار دیتا ہے، جبکہ افلاطون اس کلاس کا ذکر نہیں کرتا، اس کلاس کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتا. یعنی یہاں پر دونوں کا کانٹراڈکشن واضح ہے. پھر اسٹیٹس مین کے لیے دونوں کے تقریباً ایکول نظریات ہیں کہ ان کو سرو کرنا چاہیے، یہ اپنی تمام زندگی جو ہے اسٹیٹ کرافٹ یا آئیڈیاز کے لیے وقف کریں، جبکہ لیبرر کلاس افلاطون کو جو حق دیتا ہے کہ یہ لوگ اوپر والی کلاس میں آ سکتے ہیں، جبکہ ارسطو کا نظریہ اس میں ایسا کوئی نظریہ ہمیں نہیں ملتا. افلاطون کی ریاست میں سولجرز ہیں اور حکمران ہیں، ان کے پاس کوئی پراپرٹی رائٹ نہیں ہے، یعنی کہ وہ پراپرٹی نہیں رکھ سکتے. افلاطون کے مطابق اگر وہ پراپرٹی رکھیں گے تو وہ عیش و عشرت میں پڑ جائیں گے. اس کے برعکس افلاطون کا یہ کہنا کہ یہ بالکل نیچر کے اگینسٹ ہے. کوئی بھی انسان جد و جہد صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ کچھ حاصل کر سکے، کوئی پراپرٹی حاصل کر سکے، کوئی چیز حاصل کر سکے. یہ حاصل کرنے کا جذبہ اسے ایفرٹ پر مجبور کرتا ہے، یعنی اس کے اندر جو موٹیویشنل فورس ہے وہ پراپرٹی کا ہونا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ارسطو جو ہے وہ ہمیں سلیوری کے حق میں بھی نظر آتا ہے، وہ اسے بائی نیچر بھی قرار دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ارسطو کا جو کہنا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے بالمقابل نہیں ہے، بلکہ وہ حقیر حیثیت کی حامل ہے. مرد سپیریئر ہے، عورت انفیریئر ہے. بلکہ ارسطو کا ایک قول بھی ہے، وومین از این انفنشڈ مین.
تو یہ کہنا یہ کافی حد تک فطری اصولوں کے خلاف ہے۔ اس کے برعکس افلاطون کا یہ کہنا تھا وومین از دا لیفٹ ہینڈ آف اے اسٹیٹ، اگر یہ داہنا ہاتھ کام نہیں کرے گا تو اسٹیٹ سروائیو نہیں کر سکتی، لہٰذا افلاطون عورت کو مرد کے شانہ بشانہ رکھتا ہے، جبکہ ارسطو اس کے بالکل اسے انفیریئر پوزیشن دیتا ہے۔ تو یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس لحاظ سے افلاطون کی پوزیشن کافی حد تک پروگریسو ہے، عورت کے لحاظ سے بھی اور غلاموں کے لحاظ سے بھی، جبکہ ارسطو ہمیں کافی زیادہ یہاں پر تنگ نظر آتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں افلاطون کی فلسفی کیا ہے، مطلب فلسفیکل آئیڈیاز میں اس کی جو سب سے اہم تھیری ہے کاز اینڈ ایفیکٹ کی، کہ کوئی بھی واقعہ کیسے ظہور پذیر ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ باقاعدہ ایک سائنٹیفک طریقہ کار وہ بتاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے تو وہ 4 سٹیجز سے گزر کر وجود میں آتی ہے۔ یعنی ہم اگر ایک ایگزامپل لیں کرسی کی، تو کرسی جو ہے پہلے تو اس کا پہلے لکڑی ہوتی ہے، اس لکڑی کو جو ہے سوچا جاتا ہے کہ اسے شیپ دینی ہے، کرسی کی دینی ہے، میز کی دینی ہے، کس کی شیپ دینی ہے، تو اس کا ایک خاکہ بنایا جاتا ہے، اور پھر کارپینٹر ایک مزدور اسے کرسی کی شیپ دینے کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ وہ کرسی بن جاتی ہے۔ تو یہ اس نے اس کی یہ 4 سٹیجز گنوائی ہیں۔ پہلی سٹیج اسے ہم مٹیریل کاز کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز کے وجود میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ مٹیریل ہو، یعنی کرسی کے لیے لکڑی کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ہم فارمل کاز دیکھتے ہیں، یہ دوسری اس کی سٹیج ہے۔ فارمل کاز میں اس کی فارم، اس لکڑی کو کون سی فارم دینی ہے، اسے کرسی بنانا ہے، میز بنانا ہے، جو کچھ بنانا، اس کی فارم جو ہے اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ پھر تھرڈ پہ ہے ایفیشنٹ کاز، یعنی کہ وہ ایفیشنٹ محرک جو کہ اسے اس شیپ کے مطابق ڈالے۔ ایک کارپینٹر ہے، وہ اس لکڑی کو کرسی کی شکل میں ڈالے گا۔ اور پھر ایٹ دی اینڈ فائنل کاز ہے۔ فائنل کاز میں وہ لکڑی ایک کرسی کی شکل دھار لیتی ہے۔ تو یہ ارسطو کے مطابق یہ 4 سٹیجز ہیں کسی بھی کام کے ظہور پذیر ہونے میں۔ پھر ارسطو کے مطابق جو بھی چیز وجود میں آتی ہے اس کی ایک ٹیلیولوجی ہوتی ہے۔ یہ ٹیلیولوجی کیا ہے؟ یہ اس کا مقصد ہے۔ کرسی کا مقصد ہے کہ اس پر بیٹھا جائے، آرام کیا جائے، اس پر آرام سے بیٹھا جائے اور اپنا کام کیا جائے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز اگر وجود میں آئی ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے۔ انسان اگر وجود میں آیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ تو یہ ایک پورا کوئی بھی عمل ہو رہا ہے اس کی ایک پوری یہ ترتیب ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ دنیا میں ایک پہلا عمل ہوا تھا، اسے علت اولا کا نام دیتا ہے یا دی ان موور کا نام دیتا ہے، جو کہ فرسٹ کاز ہے۔ تو اس کے ذریعے یہ تمام جتنے بھی مظاہر ہیں وہ ظہور پذیر ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ عوامل جو ہیں یہ مکینیکل انداز میں چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگرچہ اس بات پر، ارسطو کی بات پر بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے موجودہ دور میں، لیکن بہت عرصے تک ارسطو کے اس کاز اینڈ ایفیکٹ کی تھیری کو ایز اٹ جو ہے اپنایا گیا اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ ارسطو نے فکر انسانی پر کیا کیا اثرات مرتب کیے، لوگوں پر کیا کیا اثرات مرتب کیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ارسطو سے متاثر ہو کر الیگزینڈر دی گریٹ، جو کہ ارسطو کا شاگرد تھا، اس نے دنیا فتح کی۔ ارسطو کے آئیڈیاز کی بیس پر ایرسٹوٹیلین سکول آف تھاٹ وجود میں آیا۔ بہت بڑے بڑے فلسفر وہ ارسطو کو انہوں نے فالو کیا، اسے اپنا استاد جانا، جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں الفارابی ہے، ابو علی سینا ہے، ایواروس ہے، تھامس ایکویناس ہے، ہوبز ہے، لاک ہے، روسو ہے، جین بارڈن ہے۔ بڑے بڑے فلسفرز جو ہیں وہ ارسطو کی
فکر سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلم فلسفی اور ویسٹرن فلسفی پہ ارسطو نے بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ارسطو دی فلسفر ہے، یعنی تھامس ایکویناس کا کہنا ہے ہی از دی فلسفر، یعنی وہ سب سے بڑا فلسفر ہے جس نے تقریباً ہر فلسفی کے ذہن پر اثرات مرتب کیے ہیں۔ پلیٹو نے اس کے بارے میں کہا ہے ہی از دی مائنڈ آف اکیڈمی، اور دانتے نے کہا ہے کہ ہی از دی ماسٹر آف دوز ہو نو۔ جتنے بھی فلسفرز ہیں، جتنے بھی جاننے والے ہیں، ان پر اس نے اثرات مرتب کیے ہیں اور فلسفرز کا وہ استاد ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں کہ کوئی بھی فلسفے کا ایسا گوشہ نہیں، کوئی بھی علم کی ایسی برانچ نہیں جس پر ارسطو نے لکھا نہ ہو یا جس پر اثرات مرتب نہ کیے ہوں، اور ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کو جو ابتدائی طور پر نمو مل رہی ہے وہ ارسطو سے ہی مل رہی ہے۔ تو یہ تھا دوستو ارسطو کے آئیڈیاز۔ دوستو وہ لوگ جنہوں نے پہلی بار میرا چینل وزٹ کیا ہے ان کو میں بتاتا جاؤں، اس چینل پہ آپ کو CSS، PMS، UPSC اور دیگر کمپیٹیٹیو امتحانات کی تیاری کے لیے تمام امپورٹنٹ لیکچرز دستیاب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز، ورلڈ کانسٹیٹیوشنز، ورلڈ ہسٹری، انڈو پاک ہسٹری اور کرنٹ افیئر سے متعلقہ لیکچرز بھی اویلیبل ہیں۔ آپ اور آپ کے دوست اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کی رہنمائی کے لیے ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔